بلوچ جو ناراض رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا تھا، پھر آپ کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، یہ بھی تاریخ کا ایک سچ ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچ ناراض سردار ہیں ان کے ساتھ اب بھی بات ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو نیا اینگل آپ بتا رہے ہیں اس میں یوتھ شامل ہو گئی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ کہاں بات کی جانی چاہیے؟ کس طرح ان کو انگیج دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اس ٹائم بالکل تیار تھے بات چیت کے لیے، اور مجھے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی نے بھیجا، اختیار دی، اور اس پہ عسکری قوت بھی شامل تھا۔ جب وہ کامیابی کے قریب پہنچے، پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس کو ویٹو کر لیا، اور وہ ایک بنا ہوا ایک مسئلہ تھا جو 60-70% حل ہونا تھا، اس کو خراب کیا۔ اب تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آسما، جب ان کے لیے آپ کو پرولانگ کوئی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ بلوچستان میں تو عوام کو جو ہے نا ووٹ کا حق نہیں ہے۔ اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے تھے وہ کیا الیکشن تھے؟ آکشن تھے۔ اب جب تک بلوچستان کے صحیح نمائندے نہیں آئیں گے پارلیمنٹ میں تو مطلب اس وقت ہماری جو گیپ ہے حکومت اور عوام کی بہت فاصلے پہ ہے۔ لوگوں کے جو بلوچ نوجوان ہیں ان کی جمہوریت پہ، انتخابات پہ روز بہ روز اعتماد اٹھ رہا ہے۔ وہ روز بہ روز پاکستان کی جمہوریت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے تمام راستے وہ بند کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، باتیں تو بہت ہو رہی ہے، اسی ایشو پہ باتیں ہو رہی ہے، لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کوئی پرولانگ اسٹریٹجی نہیں بنیں گے ریفارم کا، اور نمبر 1 لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں گے، یہ بہت آگے جا کے نوجوانوں کو میرٹ پہ جابز دینا ہوگا۔ بلوچستان کا دیکھیں، بلوچستان کو تھیوریٹیکلی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا وہ ہے، میجارٹی پاکستان ہے، لیکن عملاً اس طرح تو نہیں ہے نا۔ ایک صوبے کو آپ ووٹ کا حق نہیں دیتے ہیں تو کیا فائدہ اس صوبے کا؟ جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی تو نہیں ہے جو ہو رہا ہے۔ اب جیسے 2-3 لنگڑے لولے پتہ نہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، جیسے کہ سیاسی جماعتوں کے معاملات تھے، سیاسی جماعت جو اصل ریپریزنٹیشن تھی وہ بلوچستان میں نظر نہیں آئی، مگر اس وقت جو یوتھ ہے، خواتین ہیں، خاص کر کے جو خواتین کا اس میں ایک عنصر آیا ہے اور بڑا غالب عنصر ہے، اس میں کس طرح سے انگیج کر سکتی ہے ریاست؟ یہ ایک بڑا دیکھیں، میں کہتا ہوں جب تک نہیں، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو، بٹ یہ کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے جس کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے گورنمنٹوں کے اس پہ بس میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تھیوریٹیکلی تو ہے کہ جی گورنمنٹ مین کیبنٹ، گورنمنٹ مین پارلیمنٹ، یہاں کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ہے، موجود ہے، بے روح ہے، ایک ڈھانچہ رکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ کا کوئی روح نہیں ہے۔ میں نے تو 88 سے، میں نواب شہید کے زمانے سے اس پارلیمنٹ پہ ہوں۔ اس قسم کا پارلیمنٹ پہلے تو میں نے نہیں دیکھا ہے، بے اختیار پارلیمنٹ۔ تو اب پھر آپ کا خیال ہے کہ بات چیت، جو ابھی سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ بات چیت کرنی چاہیے، انگیج کرنا چاہیے، وہ تیار ہیں، لیکن دوسرے جو ہے وہ تیار ہونے کو، وہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ اب دیکھیں نا، بی ایل اے جو ہے وہ تو ملیٹنٹ وہ ہے، گروپ ہے، ان کا کوئی ظاہر پولیٹیکل پارٹی تو ان کی ہے نہیں۔ جی، مجھے لگتا ہے دونوں تیار نہیں ہے۔ سرفراز صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، اس نے کہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں مجھے خود بھیجا وہاں پہ، میں گیا، بات چیت کی، جب بات چیت کامیاب ہو گئے کہتا ہم نہیں مانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے بھیجا کیوں آپ لوگوں نے؟ تو سیاسی قیادت نے تو اتفاق کی۔ بالکل جی۔ تو ابھی کیا سیاسی قیادت اب کیا کر سکتی ہے؟ آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اختر مینگل صاحب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیگر جماعتیں کیا وہاں کی جو ہے؟ دیکھیں، ہماری میری وہ ہو یا اختر مینگل صاحب کی ہو، ہماری کوئی یہاں پہ وہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمیں الیکشنوں میں زبردستی ہرایا جاتا ہے۔ جتنے قوم پرست تھے، مذہبی جماعتیں تھیں بلوچستان کے، ان سب کو ہرایا گیا ہے۔ 10-10 12-12 سیٹیں ہماری تھی، ہم آگے 2 پہ آ گئے، 3 پہ آ گئے۔ قومی اسمبلی میں
میں نے 22,000 ووٹ لے لی، ایک ایسے شخص کو کامیاب کیا جس کا اس علاقے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم با اختیار تھے تو ہمارے ایک رول بنتا تھا، لیکن یہ کہ اس وقت آپ جو بھی کریں گے پاور آپ کے پاس نہیں ہے۔ ابھی آج بھی بتایا گیا کہ جرگہ کرو فلانا کرو، جرگہ تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابھی اس سیاسی آج کے بلوچستان گورنمنٹ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔